بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر صدی کے اندر، ہر زمانے دور کے اندر رفع الیدین کے اوپر کتابیں لکھی گئی، امت نے اس کے اوپر عمل کیا، تقلید کا رد کیا گیا۔ میں پہلی صدی جو ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 91 سال بعد پہلی صدی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی شخصیت ہیں پہلی صدی میں امام زین العابدین بن علی بن حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی اہل بیت میں سے۔ یہ بھی تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جز للبخاری صفحہ 7 کے اوپر دیکھ سکتے۔ سعید بن جبیر رضی رحمہ اللہ، اور اسی طرح امام مجاہد، یہ سارے لوگ جو تھے پہلی صدی کے تابعین، یہ سارے رفع الیدین کے قائل تھے۔ جز للبخاری کے اندر، تحصیل القاری شرح بخاری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح دوسری صدی کے اندر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ رفع الیدین کرنے کے قائل تھے۔ اسی طرح جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن عامر، آپ نے ان سے اس لیے ملاقات نہیں کی تھی کہ وہ رفع الیدین کرنے والے اپنے بھائی کو مارتا تھا، تو یہ بھی جز بخاری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام طاؤوس، امام ابو حنیفہ کے استاد، امام ابو قلابہ، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر، یہ جز بخاری کے اندر سارے حوالے، حضرت حسن بصری، یہ سارے حوالے آپ جز بخاری کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام حسن بصری، ان کا بھی عمل جو ہے آپ جز بخاری کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو تھے رفع الیدین کرنے والے تھے۔ امام ابن سیرین رفع الیدین کرنے والے تھے۔ تیسری صدی ہجری کے اندر امام بخاری، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، خواہ جماعت میں ہو اکیلا ہو، نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنے کا اس کو حکم ہے۔ کتاب الام کے صفحہ 90 کے اوپر یہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسری صدی کے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ فرماتے ہیں کہ امام مالک اور اکثر کا یہی مذہب ہے کہ رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین کرنا ہے، مصفہ شرح موطا کے اندر۔ اس طرح امام علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، یہ سارے رفع الیدین کرنے کے قائل اور فعال تھے۔ جز بخاری صفحہ 32 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ 8 کے اوپر، 32 کے اوپر۔ چوتھی صدی ہے، اس کے اندر عمل کرنے والے امام ابن خزیمہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، رفع الیدین کرنے کے قائل تھے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام نسائی، امام جریر، اور اس امام دارا قطنی، یہ سب ائمہ رفع الیدین کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح 5ویں صدی کے اندر امام حاکم محدث، یہ بھی رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں۔ امام ابو نعیم، امام ابن حزم، امام بہقی، خطیب بغدادی، یہ سارے 5ویں صدی کے ائمہ رفع الیدین کرنے کے قائل اور فعال تھے۔ آپ یہ سارے ائمہ کو پڑھ کے ان کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ 6ٹھی صدی کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں کہ رفع الیدین عند الرکوع سنت ہے، احیاء العلوم کے اندر۔ اور اس طرح امام بغوی محی السنہ بھی رفع الیدین کر رہے کے قائل تھے اور اس کو سنت سمجھتے تھے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی غنیۃ الطالبین حیات نماز کے اندر، آپ ان کے غنیۃ الطالبین اردو کے اندر، عربی کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی رفع الیدین کرنے کے قائل فاعل تھے۔ 7ویں صدی کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی، امام مالک، جمہور علماء اور ان کے بعد کہ لوگوں کا یہی مذہب ہے کہ رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین سنت ہے۔ شرح جو مسلم ہے اس کا صفحہ جو ہے 168 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ اور اسی طرح 8ویں صدی کے اندر امام ابن تیمیہ، امام ابن حجر، یہ اندر جو ہے رکوع رفع الیدین کے مسنون پر انہوں نے مفصل مبسوط کتابیں لکھی ہیں۔ فتاوی ابن تیمیہ کا صفحہ آپ جو 376 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین کا صفحہ 356 جلد 1 یہ پڑھ سکتے ہیں۔ 9ویں صدی کے اندر جو عامل رفع الیدین ہے جو ہے فیروز آبادی رحمۃ اللہ علامہ مجدد بن فیروز آبادی شیرازی، وہ فرماتے ہیں کہ اشرا مبشرہ دیگر صحابہ کرام سے تواتر سے 400 احادیث اور اثر سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تکبیر تحریمہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت اپنی عمر کی آخری نماز تک رفع الیدین کرتے رہے ہیں۔ اس کے خلاف ہرگز کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ صفر السعادہ مصری کے صفحہ 5 کے اوپر بیان فرماتے ہیں۔ 10ویں صدی کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے وقت، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری کے لیے جب کھڑے ہوتے تو اب رفع الیدین کرتے تھے۔ ان کی کتاب ہے اعمال الیوم واللیلہ، اس کا صفحہ جو ہے 13 ہے، اس کے اوپر یہ بات فرماتے ہیں۔
اس طرح امام عبدالوہاب شعرانی متوفیٰ 961 ہجری، وہ بھی فرماتے ہیں امام مالک، امام احمد، امام شافعی رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے۔ مواہب الرحمن کا صفحہ 323 ہے اور میزان شرازی کے اندر بھی ہے۔ 12ویں صدی کے اندر عاملین رفع دین کے نام مولانا ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد عند الرکوع رفع دین کیا کرتے تھے۔ مسند امام اعظم کی شرح ہے جو کتاب اس کا صفحہ 20 ہے۔ اسی طرح تاج الدین ابن اسماعیل الگجراتی جو مکمل سیاستہ کے حافظ تھے، ان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں نصرۃ الخواطر کے اندر۔ اسی طرح قاضی نصیر الدین البرہانوی جو قیاس اور قول اور رائے پر حدیث پاک کو ترجیح دیتے تھے، وہ بھی قائل الفعل تھے۔ نصرۃ الخواطر کے اندر آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ 12ویں صدی کے اندر جو عاملین رفع دین کے نام تھے، شیخ محمد فاخر الہ آبادی، جنہوں نے رفع دین کی شان میں ایک منظوم رسالہ لکھا اور شان اہل حدیث پر دعوت دی، اور ایک منظوم رسالہ لکھا نصرۃ الخواطر کے اندر، آپ یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ بھی فرماتے ہیں کہ نمازی جب رکوع کو جائے، رکوع سے اٹھائے تو رفع دین کرے۔ حجت اللہ البالغہ کا صفحہ 10 ہے، جلد 2 ہے۔ اسی طرح علامہ ابو الحسن سندھی، جن کے سیاستہ اور مسند احمد کے اوپر حاشی وغیرہ مشہور، یہ بھی رفع دین کے قائل الفعل تھے۔ مولانا محمد حیات سندھی 1136 کے اندر، جنہوں نے ایک رسالہ لکھا تحفۃ الانعام، جس میں تقلید کا رد کیا اور مسلک اہل حدیث کو ثابت کیا۔ 13ویں صدی کے اندر علامہ حیدر علی، جنہوں نے رفع دین کے ثبوت کے اوپر ایک مستقل اور رسالہ لکھا نزوۃ الخاطر کے خواطر میں دیکھ سکتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ حنفی پانی پتی یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو اندر رکوع رفع دین سنت نہیں تھا، لیکن اکثر علماء فقہاء کے نزدیک یہ سنت تھا۔ ان کی کتاب ہے ما لا بد منہ کا صفحہ 47 ہے، یہ فارسی سے اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ترجمہ ہو چکا ہے۔ 14ویں صدی کے اندر مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی یہ فرماتے ہیں حق بات یہ ہے کہ رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنے کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی صحیح سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اندر رکوع رفع دین کیا کرتے تھے۔ ان کی کتاب ہے سعایہ، اس کا صفحہ 213 ہے۔ تو اسی طرح اور بھی 14ویں صدی کے علماء مولانا عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد بن صالح العثیمین سعودی عرب سے، مولانا داؤد غزنوی، مولانا اسماعیل سلفی، احمد شاکر مصری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ بدی الدین شاہ راشدی، علامہ احسان علی ظہیر، حبیب الرحمن یزدانی۔ تو حرم کے اندر، ملیشیا کے اندر، دنیا کے کونے کونے میں اس سنت کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک سے لے کر آج تک بڑے بڑے علماء اہل حدیث نے جو ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اس کے اوپر عمل جاری ہے۔ اس سنت سے کیوں چیڑ ہے؟ تو میں نے یہ ساری صدیوں سے آپ کو 2 3 4 نام گنوا دیے، کتابیں لکھی گئی، اس سنت کے اوپر عمل ہوتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عظیم سنت ہے۔ اگر یہ منسوخ ہوتا تو امام بخاری کے اندر 5 روایت کتاب الاذان میں کیوں لاتے؟ اگر یہ رفع دین منسوخ تھا تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر 6 روایات کیوں لاتے؟ یہ محدثین کی بڑی تعداد ہے، 400-500 کے قریب، 600 کے قریب علماء نے بھی لکھا ہے، رفع الیدین کرنے کے ثبوت ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، آخری عمر تک یہ سنت ہوتی رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ جو لوگ کرتے ہیں ان سے محبت کی توفیق